اگر یہ کہے کہ میں اس لیے مسلمانی کے اندر سے نکل رہا ہوں کہ دوسرے مسلمان غلط ہے، تو کیا یہ لوگ نہیں کرتے؟ سوچا جائے، دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ مسلمان غلط ہیں، اللہ کے احکام کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے اوپر جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں بہت کم ہے۔ پھر بھی لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم مسلمانی میں سے چھوٹ جائے اور دوسرا مذہب اختیار کر لیں۔ کام کھلا جگہ میں کام کرنے کے لیے اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو ہے ایسا ہوتا ہے میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت میں یہ سوال پیدا نہیں کرتے، جانتے ہیں، لیکن ایک ہی بس تبلیغ جماعت کے لیے لوگوں کے لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں اس لیے اس کام کے اندر نہیں جڑتا، میں اس کام کے اندر اس لیے نہیں آتا کہ یہ لوگ خراب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک خراب تھے، ہر ایک خراب تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ سدھر جاوے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے احکام کے اوپر آ جاوے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر آ جاوے، اور ایک آدمی خراب ہوئے، تو کہ ہر ایک کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سدھارے، اور سارے کے سارے لوگ کہا کہ جو ہے خراب ہے، اور ایک ہی لوگ کہا کہ ایک ہی آدمی ایسا ہے جو اچھا ہے، کہا اس کی بنا پر اس آدمی کے ذمہ ہے کہ اس کو سدھارے۔ ہر ایک کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے، کہا وہ مسلمان جو اللہ کے احکام کے اوپر چلنے کو کہہ رہا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا ہوا ہے، ایمان کہتا ہے کہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا پالن ہار ہے، تو ہی مجھے سب کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے، ہر ایک چیز کہا قبول کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے ہر ایک کام کے اندر وہ کہا کہ بہانے بناتا ہے، ہر ایک کام۔ دوسری جگہ میں جیسی بھی تکالیفیں ہو، جیسی بھی مصیبتیں ہو، جیسی بھی چیزیں ہو، کہاں وہاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن جہاں پہ کہا اس کا جنت کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں پہ اس کی دنیاوی زندگی اخروی زندگی بنانے کا فیصلہ ہونا ہے، کہا اسی کو چھوڑتا ہے، جس کی بنا پر آج دنیا کے اندر ہر ایک جگہ میں دیکھا جائے صرف مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان۔ یہ تو ہم لوگ ہر ایک جانتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بولنا کہا کہ کسی کو کہا جائے کہ فلاں آدمی کو دعوت دو، تو کہا وہ آدمی کو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، اللہ کے بولنے کو بھی شرم آتی ہے، حالانکہ وہ اپنی ذات کو مسلمان کہتا ہے، اور اندھا سے اندھا آدمی ہو، وہ کہا کہ لولے سے لولا آدمی ہو، جیسا بھی آدمی ہو، ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے بدن کے اندر چلنے والا خون ہے، وہ بھی کہا کہ اسی کے حکم سے چلتا ہے، ورنہ جب بھی اللہ رب العزت کہا کہ مہر لگا دیتے بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جس جگہ کے اندر کوئی اللہ کی وحدانیت کو پہنچا بھی نہ سکے، پھر بھی وہاں کے رہنے والے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے پاس کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میرے پاس کوئی بتلانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس وجہ سے میں نے تیرے یعنی کہ وحدانیت کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہے یہ ایک ہی کام ایسا ہے، ایک ہی کام ایسا ہے جو دنیا کے اندر سے ہر ایک چیز سے پاک اور صاف ہے۔ ہر ایک دوسرے کام ہے الحمدللہ بہت اونچے ہیں، لیکن محدود طریقے سے ہے،
مدرسے ہیں الحمدللہ، مدرسے بھی بہت سارے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم 1,500 یا 1,000 سے زیادہ بچے نہیں لے سکتے۔ ہر ایک جگہ پہ ہر ایک کام کہاں کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے اٹک جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہر ایک آدمی چل سکتا ہے، اور یہ کہا کہ جو ہے کیسا ہے، تو کہا محدود نہیں، لا محدود ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، چاہے شرابی ہو تو بھی آ سکتا ہے، جواری ہو تو بھی آ سکتا ہے، کبابی ہو تو بھی آ سکتا ہے، جو بھی ہو، کہا ہر ایک اس کے اندر آتے ہیں۔ آج ہر ایک جگہ میں دیکھا جائے ایک ہی بات کہا جائے، اگر یہ کام بند ہو گیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کے اندر سے میرے بھائیوں جو ہے ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا جس کو اللہ نے اونچا کر دیا، اس لیے اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر، اس سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاوے۔ کہا یہ کام، اور اس کام کے اندر بھی ہم سب کہا کہ اس کے لیے نقطے پیدا کرتے ہیں ہم ہی لوگ، اور اس کام کے اندر جڑے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اس لیے نہیں جڑتے کہ فلاں آدمی خراب ہے۔ گھر کے اندر ہر ایک لوگ بھی اچھے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے گھر کے چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نہیں پسند کرتا، اور اس کام کے اندر کافلا ایسا ہے جس کی بنا پر میں کام کرنے کے لیے نہیں آتا، میں اس کام میں اس لیے نہیں جڑتا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ نقطے اور سوال کہا اسی چیز کے اندر، اسی کام میں لوگ پیدا کرتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ دنیا کے اندر دیکھا جائے ہر ایک جگہ میں ایک انقلاب ہے، اس کی وجہ سے کونے کونے میں اللہ رب العزت نے اس کام کو پھیلا دیا ہے۔ ہم کریں گے یا نہ کریں گے، یہ تو ایک ایمان کے بنانے کی محنت ہے، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی محنت ہے، اپنی زندگیوں کو صحیح لائن کے اوپر لانے کی محنت ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بہت سے لوگوں نے کہا زندگی میں جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیا اس کام کی وجہ سے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اپنی زندگیوں سے توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے، اور جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے کہا وہی لوگ جنت کی طرف چلنے والے ہو گئے اس کام کی وجہ سے۔ چند سالہ پہلے ہم بھی دیکھ رہے تھے اسی میں محلے کے اندر، نہ کوئی نماز پڑھانے والا، نہ کوئی کہا کہ جو ہے امامت کرانے والا یا حفاظ کرام، کوئی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی آیا ہے میرے بھائیوں اسی کام کی بدولت آیا ہے، اور یہ بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی کسی کی بات جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ میرے بھائیوں جو ہے کلام پاک کے اندر بہت سی دعائیں ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں جس میں کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، چلنے کی دعا ہے، ہر ایک دعا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ جو یعنی کہ 8 کہا کہ ذی الحجہ کے دن میں تمام صحاباؤں کو جمع کر کے جو دعا اللہ رب العزت نے کہا دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کرنے والے کو دی ہے، کہا اس کی نظیر کسی دعاؤں کے اندر نہیں ملتی۔
दुआओं में नहीं। अल्लाह यानी कि हम लोग खाना खाने के लिए जो दुआ पढ़ते हैं उसके अंदर देख लीजिए, कलाम पाक के अंदर बहुत सी दुआ है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, रब्बना हब लना, बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन ये जो है दुआ कहाँ, वो दुआ कहाँ कहीं पे भी नहीं मिलती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस काम को लेकर चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के अंदर तो ये कहा था कि यानी कि जो मेरा यानी मेरी बातें कहा कि वो लेवे और उसको महफूज कर लेवे, महफूज कर लेवे, महफूज करने के बाद दूसरों तक पहुंचावे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके घरानों को कहा, दुनिया और आखिरत को, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर बहार ला दे, बहार ला का। ये किसी दुआओं के अंदर नहीं मिलता, बाहर ला दे। बाहर किसे कहा कहते हैं, कहा जो है उसे कहते हैं जो हमारे यानी कि अभी सर्दी की मौसम आ रही है, उस सर्दी के मौसम के अंदर जो पत्ते जो जड़ जाते हैं, पत्ते जड़ने के बाद फिर यानी कि चंद यानी ये पत्ते जड़ जाएंगे, अब ये नंगे हो जाएंगे तमाम दरख्त, उसके बाद जो यानी कि बाली निकलती है। बाली निकलने के वक्त कहा कि जो उस बाली के अंदर से मेरे भाइयों जो है कलर भी होता है, उसके अंदर चमक भी होती है और उसके अंदर खूबसूरती भी होती है, तमाम चीजें होती है, उसे बाहर कहा जाता है। तो कहा ये तब हम हमेशा नहीं रहती, ये बाहर हमेशा नहीं रहती। फिर कहा कि जो है मार्च का महीना या फरवरी का महीना आता है, हम देखते हैं कि वो पत्ते बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उसकी चमक है वो खत्म हो जाती है, कलर रह जाता है, खूबसूरतियां खत्म हो जाती है। और उस वक्त के अंदर कहा वो तमाम चीजें रहती है। तो कहा उस बाहर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम करने वाले को, जो मेरी यानी की बातों को मुझसे सुने और सुनने के बाद मेरी बातों को कहा महफूज कर ले, महफूज करने के बाद चाहे वो अमल करे या ना करे, अमल करने की बात वहां पे कहीं नहीं है कि वो अमल करे तो ही। मेरे भाइयों जो है अमल करने की कहा कि वो बात वहां पे कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं की। ये कहा है कि उस बात को जो मेरी बात है कहा उसको महफूज कर ले, महफूज करने के बाद दूसरों तक चाहे वो अमल करे या ना करे, दूसरों तक पहुंचा देवे तो उसकी जिंदगी के अंदर बाहर ला दे। और मेरे भाइयों वो बाहर कैसी, तो कहा दुनिया की और आखिरत की, क्योंकि वहां पे उसका जो यानी कि तफसीर नहीं बनाया बयान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, जिसका खुलासा है कि कोई है जो मेरी बात को मुझसे ले और कहा उसके ऊपर अमल करे, अमल न कर सकते हो तो उसको महफूज करके दूसरों तक पहुंचावे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे बतलाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों वहां पे भी ये कहा, अमल करने को वहां पे भी नहीं बताया। कोई आदमी ये कहे कि फुला हाजी वहां से आने के बाद बिगड़ गया है, कहा मैं तो हज पढ़ने के लिए अब तो नहीं जाऊंगा। लोग हज पढ़ना नहीं छोड़ देते किसी के यानी कि बिगड़ने की वजह से, लेकिन इस काम को लोग कहा कि फुला ऐसा है जिसकी बिना पर काम को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों जो है हम सोचे हमारा ईमान कैसा है, हम जानते हैं। हम कहा कि कैसे ईमान वाले, तो कहा ऐसे ईमान वाले हैं कि हम तो लोगों के सामने कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और कहा कि उसे कहा जाए कि मूर्ति पूजा कहा खुला जगह जाकर
کہا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو تو کہا ہم نہیں جوڑیں گے، لیکن اسی کی بات کے اوپر ناچنے کے لیے شروع رہیں گے۔ کہا وہی بات جس کے سامنے ہاتھ جوڑنا کا آدمی کو ناپسند ہوتا ہے، وہ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، پھر بھی کہا ان چیزوں کے اوپر ناچنے کے لیے سب سے آگے رہتے، اور پھر وہ یوں کہے کہ میں یعنی کہ ایمان والا ہوں۔ کہا اس وقت اپنی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، اپنی مسلمانی کہاں چلی جاتی ہے؟ میرے بھائی اللہ کو اگر اللہ خوش ہو گیا تو تمام چیزیں مل جائے گی، کیونکہ تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ ہے، اے میرے بندے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے میری چاہت کو تیری چاہت کے اوپر قربان کر دیا، اگر میری چاہت کو تیری چاہت کے اوپر قربان کر دیا، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو کرتا ہے، تو پھر جو تو چاہے گا ویسا میں کروں گا، اور اگر تو نے میری چاہت کو ٹھکرایا اور تیری چاہت کے اوپر چلا تو سمجھ لے کہ کرتا تو میں ہی ہوں ہر ایک چیز کو، پھر تیرے ہر ایک کام کو میں بگاڑ دوں گا، ہر ایک کام کو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن پھر بھی کہا اپنی نااہلیت کی وجہ سے، اپنی ناقابلیت کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ کو چاہت کو چھوڑ کر کہا دوسروں کو راضی کرنے کے اندر، دوسروں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کی کہا کہ دلوں کے اوپر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ خوش تب ہوں گے جب اللہ اس کے دل کے اندر بات ڈالیں گے۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں جس کی بنا پر ہر ایک جگہ میں مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں، ہر ایک جگہ میں۔ کیوں؟ مسلمانوں نے اپنی مسلمانی چھوڑ دی، کیوں؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ بھلا راضی ہو جائے میرا کام بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کوئی کام نہیں بنے گے۔ کام بنانے والا وہ ہے، اسی کو کہا کہ جو ہے اس راستے کے اندر سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے تمام کام اسی کام کے کہا کہ کام کے اندر ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے تمام کام، ہماری تمام حالتیں، ہماری تمام کہا کہ چیزیں بنانے والی ذات ایک ہی اللہ کی ہے، اور تمہیں جو سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں جو بتلائی گئی ہے اسی زندگی کے اوپر چلو گے تو ہی تمہیں منزل مسجد تک پہنچائیں گے اور تمہارے مرتبے کو اور تمہاری عزتوں کو بڑھائے گا۔ تو کہا وہ راستہ، تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی طور و طریقوں لوگ گے، کہا کہ جتنے بھی کہا دوسری چیزوں کے اوپر چلو گے، اللہ رب العزت کہا کہ تمہیں نیچے پھینکیں گے پھینکیں گے اور پھینکیں گے۔ یہ طے شدہ بات، یہ میں نہیں کہتا ہوں، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہے ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ رب العزت تو ایسے ہے کہ یعنی کہ لوگوں کے ہر ایک کہا کہ جو ہے فریاد کو فوراً سن لیتے ہیں، دنیا والے نہیں سنتے، اللہ تو سن لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک کافر آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کی کہا کہ جو ہے اس کا نام تھا ابن وائل، کہا اس کے بیٹے کا نام آس بن وائل، کہا کہ اس کے ہاتھ میں ہڈی تھی، اس نے ہڈی کو کہا کہ ایسے مسئلہ ہاتھ میں سے نکال کر اور کہا ریزہ ہو گیا، ریزہ ہونے کے بعد اس کو بھوک سے اڑایا اور اسے کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے اس ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ہوا میں اڑا دی ہے، کیا تیرے اللہ اس کو پھر سے زندہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نیچے اتارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اتارنے کے بعد کہا کہ فضاؤں کے اندر سے جمع کرنے کے بعد ہر ایک چیز کو کہا کہ لاتے ہیں، پھر کہا کہ جو ہے ان چیزوں کو بناتے ہیں، کہا یہ ہڈی اور تمام فضاؤں کو جمع کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہم یہ سوچے کہ ہم ہڈی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر ہمارے سے کہاں حساب کتاب ہوگا؟ کہا یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم سدھر جاوے، سور جاوے، اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کو راضی کریں گے، یہ تمام حالات بھی دور ہوں گے، ہمارے تمام کام بھی بنیں گے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بھی خوشگوار بنائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہے یہ تھوڑی سی یعنی کہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، رو دھو کر اللہ رب العزت سے مناوے، اور جتنے بھی حالات ہیں اس سے اللہ رب العزت سے کہا کہ ہمارے گناہوں کی معافی مانگ کر، اللہ کو کہا کہ منا کر، راضی کر اللہ سے تمام حالات کو دور کروانے کی فریاد کی۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ مرتبہ